ہم نے اکثر دیکھا ہے اس ٹاؤن میں ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ جو نکلتے ہیں باہر اسکوٹرز پہ، بائکس پہ. ہم نے دیکھا کہ وہ ٹریفک رولز آبزرو نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں، جو نہ ہی صرف ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے بلکہ وہ ان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس میں ایک خاص ڈرائیو کریں. پچھلے 2-3 دن سے ہم ریگولرلی ہم نے وہ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے جہاں اکثر ہماری اسپیشلی جو ہمارا یوتھ ہے، یوتھ کلاس جو ہے ان کا جانا رہتا ہے، جہاں ان کی کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں یا جہاں پہ ان کا زیادہ رش ہے. ہم نے وہ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں. کچھ تو ہمارا ایجوکیٹو رول بھی تھا اس ڈرائیو میں، اور جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ سیریس کیسز ہیں اس میں نہ ہی صرف چالان 1000 روپے کا چالان جو ٹریفک پولیس والا کرتا ہے، ہم نے ڈرائیونگ لائسنسز بھی سسپینڈ کر دی کچھ کیسز میں، جہاں ہمیں لگا کہ اس کا پریویس ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے، بیکاز جتنے بھی چالان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ ریکارڈ میں سسٹم میں درج ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے لائسنس سسپینڈ کر دی. اور اس میں ایک اور 3rd ٹائر والا ایک فائن بھی ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کوئی بندہ نہیں سدھرتا ہے، بار بار سمجھانے سے بھی، بار بار فائن کے بعد بھی، ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ کرنے کے بعد بھی نہیں سدھرتا ہے، تو اس میں کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، کسی پبلک ادارے میں لگا سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ضرورت پڑی وقت کے ساتھ ساتھ ہم وہ والا پروویژن بھی انوو کر سکتے ہیں. بٹ ابھی کی ڈیٹ میں آپ کے ذریعے سے اپنے تمام یوتھ کو، خاص طور پہ جنرل پبلک کو، سب کو لے کے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہیلمٹ پہننا نہ ہی قانونی طور پہ لازمی ہے بلکہ اس میں آپ کی حفاظت ہے، ہم سب کی حفاظت ہے. مہربانی کر کے آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اپنا ہیلمٹ ریڈی رکھیں، تیار رکھیں. ہیلمٹ کے بغیر کبھی نہیں چلیں. انفیکٹ جو اس کا پلین رائڈر بھی پیچھے ہوتا ہے اس کے لیے بھی قانونی طور پہ ریکوائرمنٹ ہے ہیلمٹ لگانے کی، ہیلمٹ کے بغیر. اور میری والدین سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہماری آتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو ایک آپ بھی تھوڑا ان کی طرف توجہ دے دیں. دیکھیں جب یہ گھر سے نکلے صبح کہ انہوں نے ہیلمٹ پہن کے گئے ہیں کہ نہیں، کہ کیونکہ بہت سارے ایکسیڈنٹس، بہت ساری فیٹیلیٹیز، بہت ساری اموات جو اگر ہم ہیلمٹ لگائیں گے تو ان میں رکاوٹ آ سکتی ہے. بتایا یہ اس کا تینوں رول ہے، ایک کریک ڈاؤن بھی ہے، ایک ایجوکیٹو رول بھی ہے، اور آپ کے ذریعے سے پھر بھی اپیل میں کرتا ہوں آپ کی، کیونکہ یہ بھی ایک موقع بنتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا. تو آپ کے ذریعے سے عوام الناس کو اپیل کرنا چاہوں گا، خاص طور پر بچوں کو اور ان کے والدین کو، کہ جب بھی آپ کے بچے گھر سے نکلیں خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں کہ انہوں نے تمام جو ٹریفک لوازمات ہیں، اب ان کے پاس لائسنس ہے، لائسنس کے بغیر چلنے نہ دیں، ہیلمٹ کے بغیر چلنے نہ دیں، گاڑی کا RC لے کے چلنے نہ دیں، گاڑی کو دیکھیں ان کا انشورنس ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہو. اس وجہ میں ہم نے دیکھا ہے فیملیز کی، بڑی بڑی فیملیز تباہ ہو گئی ہیں. ابھی میرے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے ٹیکسی نکالی تھی کہیں مارچ اپریل کے آس پاس، گاڑی نکالی ہے ٹیکسی یوز کرنے کے لیے، پھر اس کو کمرشل یوز کیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پرمٹ نہیں لیا تھا. اب آج میرے پاس آیا تھا، جناب اس کا کوئی پرانی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے. میں نے کہا سوری، یہ پرانی ڈیٹ میں نہیں ہوتا ہے، آپ نے جو نقصان کھانا تھا وہ ہو گیا. ایک تو بندہ اپائچ ہو گیا، گاڑی بھی ضائع ہو گئی، اور 10-12 لاکھ کا نقصان ہوا. تو میں نہیں چاہوں گا کوئی بھی فرد ہماری سوسائٹی میں اتنا نقصان کھائے کبھی. اس سے پہلے کچھ اقدامات لیے جا سکتے ہیں، کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے کہ میں کوئی بڑا نقصان کھاؤں. زیادہ فوکس ان علاقوں میں رہا اور آگے بھی رہے گا. میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز ایڈمٹ کروں، کافی فرق ہے. میں دیکھتا تھا اسٹنٹ بائکنگ یہاں بہت زیادہ ہوتی تھی. ہم نے کچھ کارروائی کی پچھلے دنوں، ہمارے SSP ٹریفک صاحب نے کارروائی کی، انہوں نے ویڈیو فوٹیجز لائی، ان کی کاؤنسلنگ کی. تو ہم نے جو اقدام کیے ہیں، مجھے لگتا ہے گراؤنڈ پہ ان کا ایک پازیٹیو امپیکٹ رہا ہے. لیکن ابھی بھی کہیں کہیں خامی ہے. ہمارا فوکس بالکل رہے گا، جو بھی ریش ڈرائیونگ کرے گا، ہیلمٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرے گا. میں نے دیکھا ہے ڈراماٹائز کر لیتے ہیں لوگ. ہم نے پیچھے ایک بندہ دیکھ لیا، برزولہ باغات کے آس پاس ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے نمبر پلیٹ کو آگے سے بھی ایڈیسو ٹیپ سے بند کیا تھا اور پیچھے سے بھی ایڈیسو ٹیپ سے بند کیا تھا. پھر میرے پاس بہت سارے اس کے والدین آئے، کچھ ہمسایہ لوگ اس کے آئے، ٹھیک ہے، کچھ میری جان پہچان کے بھی لوگ آئے اس کی سفارش کے لیے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے ایز اے سوسائٹی، ایز اے سٹیزن آف دی سوسائٹی، آپ مجھے بتائیے یہ جرم کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ جو بندہ ڈیلیبریٹلی اپنے نمبر پلیٹ پہ آگے اور پیچھے لاسٹ والی ڈیجٹ کو چھپا کے رکھے گا، تو اس بندے کو میں کیسے کوئی کنسیشن دے سکتا ہوں؟ آپ ہی اگر میری کرسی پہ ہوں گے. اس لیے ہم ایسی بالکل ان کیسوں کو بہت سیریسلی ڈیل کرتے ہیں تاکہ ایک سبق رہے.
آئندہ جنریشنز کے لیے ایک ہمارا یہ انفورسمنٹ جو ہوتا ہے، یہ فائن وائن کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ فیوچر کے لیے بندہ نہ کرے. تو میری دعا ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ ہمارے ان اقدام سے ہماری سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو رسپانس آئے اور ہم اگلی جنریشن ہمارے ایٹ لیسٹ جو پیچھے ایک انویئر جنریشن گئی ہے، اگلی جنریشن جو ہے وہ ٹریفک رولز کا باضابطہ پائم کرے. آٹو میٹر لگا ہے، آٹو میٹر کو انفورس کریں. آپ بھی، ہماری طرف سے بھی کوشش ہے. میں نے پیچھے بھی ایک آئیڈیا دیا تھا، چلو آج اگر میٹر نہیں ہے، فار ایگزامپل میٹر کام نہیں کر رہا ہے، آج تو موبائل سے ڈسٹینس میجر کی جا سکتی ہے. آپ ریٹ رکھیں. ریٹ میں نے بتایا ہے آٹوز کے لیے پہلے 2 کلومیٹر کے لیے فکسڈ ہے 39-40 روپے، اور اگلے پھر 1 کلومیٹر کے لیے ہے 20 روپے ایڈ کرتے جاؤ. فار ایگزامپل آپ کو 5 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، مینس اس میں 100 روپے بنے گا. ٹھیک ہے، اوسطاً کلومیٹر کا 20 روپے بنتا ہے. تو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. کل آٹو ڈرائیور صاحبان یہاں بالکل ایک لمبی سی اسٹرائک پہ بیٹھے تھے کہ ہمارا ای رکشہ والوں کے ساتھ وہ چلنے نہیں دیتے ہیں. کچھ ان کا روڈ میں آپس میں کچھ ڈسٹریبیوشن پہ کچھ ایشوز ہیں، لیکن کچھ ایشوز یہ بھی ہیں کہ ای رکشہ والا آپ کو 10 روپے میں ملتا ہے، آٹو رکشہ والا آپ کو وہی 50 روپے لیتا ہے. تو ای رکشہ والے کو سواری ملتی ہے، آٹو رکشہ والا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. جتنے بھی ہمارے کیس میں ایسے نوٹسز آتے ہیں ہم ان کو چالان کرتے ہیں، ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں. کئی کیسز میں اگر ضرورت پڑی تو ہم پرمٹ بھی کینسل کریں گے. اگر یہ نہیں سدھرتے ہیں ہمارے بار بار اٹیمپٹ سے، ہم پرمٹ بھی کینسل کر سکتے ہیں.